کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا، اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہیں. آپ مسند الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت ہوئے. انہیں حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا دوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ عنقریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدرک الحاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچھے اچھے. جدو ایتھے کسی دسیا جائے گا سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح. یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے تھے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے، اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ اب وہ گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کر دے کوئی کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا، ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے.
اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے. یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں, پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے, حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کرنا. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں, دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں, پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ, وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا.
अबू ज़र गिफ़ारी, उस हाकिम की रिवायत में आता है अबू ज़र गिफ़ारी की मौत का वक्त करीब आ गया, सिर्फ बीवी है पास। बीवी ने रोना शुरू कर दिया कि हजरत आप फौत हो गए, आपको कफन कौन देगा, आपको गुस्ल कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन, मैं औरत ज़ात क्या कर सकती है। हज़रत अबू ज़र ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था कि तू अकेला मरेगा, फिर मुसलमानों का एक काफिला वहां से गुजरेगा जो तुझे कफन दे के दफनाएगा और जनाजा भी पड़ेगा। तूने फिक्र नहीं करनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को चौराहे पे रख देना, गुजरगाह पे, जो यानी मदीना की तरफ रास्ता आता था गांव एरिया से गुजर के, अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। वही हुआ कि उनके मरने के बाद मुसलमानों का एक काफिला दूर से आ रहा था। तो उसी मुस्तक़िल हाकिम की हदीस में आता है कि सर काफिला भी सुने फिर कौन है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अबू ज़र गिफ़ारी भी ज़ुहद के इमाम, इब्न मसूद भी ज़ुहद के इमाम, अबू दरदा भी ज़ुहद के इमाम। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहां पे रुके, उनको तो नहीं पता था ये कौन है, तो उन्होंने कहा बीबी क्या वो, उनका मेरा खामन मर गया है, उनका ये कौन है, तो उन्होंने कहा अबू ज़र गिफ़ारी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की चीख निकल गई, चीख मारी उन्होंने, उनका वाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अबू ज़र अकेला आ रहा है तबूक के मौका पे, दुनिया से भी अकेला जाएगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला उठाया जाएगा। यानी अब उसी सरजमीन से ही उसने उठना है ना, हर बंदे ने अपनी कब्र से उठना है। यानी वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं, एक ये जो मज़ार की रट लगाए फिरते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारे बाबों की क्या औकात है, अबू ज़र गिफ़ारी का मज़ार दिखाओ किधर है। जो इस रुए अर्ज पे नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन इंसान जिसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसका कोई मज़ार नहीं है। गरीबुल मतनी में मरा है, उसकी कब्र भी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के पास कब्रें भी कोई नहीं है, एक रेगिस्तान में अकेली कब्र है, उस कब्र का भी किसी को नहीं पता, उस पर कोई मज़ार भी नहीं है, और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक वहां पे कोई कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा। ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम की यह भी खबर है, तो क्या वो नाकाम हो गया अगर मज़ारात ही दलील है कामयाबी की। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने उनको गुस्ल दिया, कफन दिया और दफना दिया। ये पूरी डिटेल्स आपको अल-मुस्तक़िल हाकिम में मिल जाएगी। तो अबू ज़र गिफ़ारी उन चंद शख्सियात में से हैं जिनमें पूरी उम्मत का इत्तफाक है उनकी नेकोकारी के ऊपर। शिया भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अहले सुन्नत भी देते हैं, सूफिया के यहाँ भी इनको इमाम माना जाता है ज़ुहद की वजह से। आप तसव्वुफ़ की जितनी किताबें पढ़ें, चाहे इमाम गज़ाली की हो, रसाला कुशैरिया पढ़े और लोगों को भी पढ़ना शुरू करें, तो अबू ज़र गिफ़ारी आपको ज़ुहद के इमाम के तौर पे मिलेंगे कि उनकी ज़िंदगी में यानी ये ज़ुहद था कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। सर लोग मजमों में मरते हैं, उनको याद कोई नहीं करता, और अबू ज़र गिफ़ारी को आज भी दुनिया याद कर रही है, हम भी याद कर रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें ऐसे नेकोकार लोगों का साथ नसीब फरमाए, आमीन।